شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو تو علم عطا کرنا چاہتا ہے اس کو خیر کے ساتھ عطا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، سامعین عظام، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور احسان عظیم ہم سبوں پر یہ ہے، اس رب کائنات ہم پر مزید فضل فرماتے ہوئے اس کے حبیب دو عالم کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا، الحمدللہ. اور دور حاضر میں جہاں دینداری سے بیزاری ہے، دین کے نام سن کر لوگ اپنے آپ کو کراہیت محسوس کرتے ہیں، قرآن و سنت کی جب بات کی جائے تو ایسے بیہیو کرنے لگتے ہیں کہ ان کا نسبت بس فقیروں کے ساتھ قرآن و سنت ملتا ہے. ہم امیر ہیں، چار پیسے آ جائے تو ہمارے گھر کی خواتین کے سر سے دوپٹہ اتر جاتی ہے، چار پیسے آ جانے کے بعد ہمارے ملت کے نوجوانوں کے سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے، داڑیاں نکل جاتے ہیں. گویا کہ آج کے دور میں اس سینچری میں یا کرنٹ ایرا میں ایسے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جو فقیر ہے، لاچار ہے، مسکین ہے، وہ اسلام کو فالو کرے. ہم تو امیر ہیں، ہم تو آرتھوڈوکس ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فیکشن لاجکس کو اس کو اتباع کرنے والے ہیں. ایسے دور میں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین پر کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمایا، الحمدللہ. اللہ ہماری ساری زندگی اسی دین پر چلنے، عمل کرنے اور اس دین کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے میں اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، ماہ سفر ہے. کئی سالوں سے اس سفر کے متعلق مسکنسپشنز، غلط عقیدے، ماہ سفر میں فلاں چیز نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنا، ماہ سفر نحوست کا مہینہ ہے، ماہ سفر میں گھر نیا نہیں بننا، کوئی نئے کام نہیں کرنا، اس لیے یہ ہے ہی منحوس. استغفر اللہ العظیم. ماہ سفر کے بارے میں، سفر کے مہینے کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے، سفر میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. حالانکہ اس کے بارے میں دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہی تو سرکار دو عالم بیمار پڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کے عقیدے جو غلط عقیدے ہیں اس کو رجوع یعنی دلیل پیش کرنے کے لیے ان کے من گھڑت باتیں اس ماہ سفر کے بارے میں بتاتے ہیں، جبکہ ماہ سفر کے بارے میں اسلام کہتا ہے لا سفر ہے. ایسی کوئی بدعقیدگی، ایسی کوئی یعنی غلط عقیدے کی چیز ماہ سفر میں نہیں ہے. یعنی اسلام میں کوئی غلط ٹائم یا بری وقت اس کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے اچھا وقت کا ہو سکتا کہ ایام میں جمعہ افضل ہے، اس کے بعد پیر افضل ہے، اس کے بعد جمعرات افضل ہے، مگر کوئی دن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ نہیں بتا سکتے یہ دن میں کوئی کام نہ کرے، یہ دن نحوست والا دن ہے. ماہ سفر دیگر مہینوں کی طرح مبارک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کئی واقعات ماہ سفر میں پیش آئے، کئی جنگیں ہوئے، کئی اچھی باتیں ہوئے، کئی بری باتیں ہوئے.
اسلام آپ کو کوئی وقتیہ طور پر یہ بری وقت ہے یہ سمجھاتا ہی نہیں، اور جو یہ سمجھتا وہ اسلام کے عقیدے پر نہیں ہے۔ جو کسی چیز کو کہتا اس کے وجہ سے میں فلاں یہ ہوا۔ آج صبح جمعے سے پہلے مجھے کال آیا، امام صاحب ہمارے امی کو ہم نے ڈائمنڈ رنگ مطلب تحفے میں گفٹ میں پیش کرے، وہ جب سے پیش کرے وہ بیمار ہے، کیا اس ڈائمنڈ کے وجہ سے کہیں ہماری ماں بیمار ہے؟ اگر تم یہ عقیدہ رکھ دیے کہ ہاتھ میں پہننے والے پتھر سے میری ماں بیمار ہو گئی، ہم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ کافروں کے پاس یہ عقیدہ رہتا ہے کہ میں اگر 9 رتن پہن لوں میں مالدار بن جاؤں گا، میری بزنس ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ پتھروں پہ بھروسہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جس بھگوان خدا کو مانتا ہے وہ بھی اسٹیچو ہے، آئیڈل ہے، وہ بھی میڈ آف سٹونز ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ وہ اس نے اپنے یعنی عبادت گاہ میں پتھر کو رکھ کے اس پر عقیدہ رکھتا، اور تم مسلمان ہو کر ہاتھ میں اس پتھر رکھ کر اس پتھر پہ بھروسہ اور ایمان رکھتے۔ استغفر اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کے زندگی میں ہمیں کہیں ایسا سبق نہیں ملتا کہ فلاں چیز کی وجہ سے فلاں ایسا ہو گیا۔ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، ہمیں بھروسہ کرنا ہے تو خلق پہ نہیں خالق پہ بھروسہ کرنا ہے۔ حاضرین محترم، بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ سفر میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں۔ ان اچھے کاموں میں اگر لسٹ آؤٹ کیا جائے، ایک بہترین زندگی میں اعلیٰ ترین کام ہوا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر اس کام کے بارے میں نہیں جانتے، ہاں سنے رہیں گے، بس گو تھرو کرے رہیں گے، مگر اس میں ٹھہر کر کب ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا عمل، اس کے علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی سنیں سرکار کی گھر کی شادی کی بات سنیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کی گھر کی شادی ہوئی، ہم نے نہیں گئے، جو جا کے آیا پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی گھر کی شادی کیسے تھی؟ فلاں منسٹر کی بیٹی کی شادی ہوئی، کروڑوں پیسے خرچے ہوئے، جو آ گیا وہ کہنے لگا میں منسٹر صاحب کی بیٹی کی شادی میں گیا، بازو بیٹھ پہ پوچھتے ہیں بتا وہاں کے ڈشز کیسے تھے، کہ وہاں کیسے حالات تھے، کون کون مہمان خصوصی آئے، کیسے سٹیجز کی ڈیکوریشنز تھے۔ کبھی آپ نے خیال کیا کہ مصطفیٰ کی گھر کی شادی کیسے ہوئی؟ وہ حبیب کائنات، وہ سرکار دو عالم، وہ تاجدار انبیاء کی گھر کی شادی کیا روب سے چلی، کیا شان سے چلی۔ کبھی ہم نے ہمارے گھر کی بیٹی بیٹوں کی شادی جب چلاتے ہیں کرتے ہیں، کبھی موافقت پیدا کیے کہ مصطفیٰ کی گھر کی شادی جیسے میرے بیٹی کی شادی نہیں۔ ہم نے تو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کون سے شادی خانہ میرج ہال سب سے مہنگا ہے، سب میں کوانٹٹی 2000-3000 لوگ کس میں جمع ہوں گے۔ اگر بفے سسٹم رکھا جائے تو ہمارے امینٹیز اور فیسلٹیز میں ہم ذہن دیں گے، کبھی ٹریڈیشن اس سنت کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں۔ آئیے آج وہ واقعہ بھی سنتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے گھر کی شادی ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ آپ کی یعنی جو شادی کے مدے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے مصطفیٰ کے گھر کی صرف ایک شادی نہیں، کئی شادیاں ہوئے۔ میرے آقا کو 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے طرف سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں پیدا ہوئے، 6 اولاد، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کو ایک اولاد دیا جن کا نام ابراہیم ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 6 اولاد میں یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے جو مصطفیٰ کو جو 6 اولاد پیدا ہوئے، اس میں 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان 2 بیٹوں میں حضرت قاسم جو پہلے ہیں، عبداللہ بعد میں ہیں۔ ان 4 بیٹیوں میں پہلے حضرت زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹی کے بارے میں اکثر و بیشتر نہیں جانتے۔ حضرت زینب کے بارے میں زندگی میں اس عورت جیسے کوئی دوسرا تکلیف نہیں اٹھائی، اس کی پیار جیسے، ارے لیلا مجنون کی واقعہ کیا سنتے ہو جی، شیرین فرح اس کی واقعات کیا سنتے ہو، رومیو جولیٹ کی کیا واقعہ، آج جا کے دیکھنا کہ زینب اور ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے واقعہ دیکھنا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے زینب تیرا شوہر کو چھوڑ دے،
وہ کافر ہے. زندگی بھر حضرت زینب نے مکے سے مدینے آنے کے باوجود، اپنے بیٹوں کی پرورش کرنے کے باوجود اپنے شوہر کا تعلق نہیں چھوڑا. مصطفیٰ سے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ابا جان کسی نہ کسی دن اللہ میرے شوہر کو بھی ہدایت سے مالا مال فرمائے گا، وہ بھی ایمان والے ہوں گے، وہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جیوں گی. یہ عقیدت آخری تک، وہ ایک عورت کی محبت اس کافر کو بھی مسلمان بنا دیا. اس کافر کے مشرک کے دل میں بھی بیوی کی محبت نے مصطفیٰ کی بیٹی ہونے کے باوجود بڑے بڑے مالدار صحابہ مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں. یا رسول اللہ، زینب کا شوہر تو کافر ہے، مشرک ہے، ہمارا دشمن ہے، اس کا نکاح ہم سے کیجئے. مصطفیٰ حضرت زینب سے پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، مگر ہمیشہ زینب کی زبان سے رضی اللہ تعالی عنہا یہی الفاظ نکلتی ہے، یا رسول اللہ، میرے شوہر کو اللہ ایمان سے مالا مال کرے گا، میرے شوہر کو اللہ مومن بنائے گا. اس عورت کی طلب، اس عورت کی اتنی اللہ پر ایمان تھی. ایک دن حضرت زینب کے گھر میں دستک کسی نے دیا، جب کھول کے دیکھے تو مومن بن کر اپنا شوہر کھڑا تھا رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ محبت کے واقعات ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو جو ہے تاج محل کے شاہجہاں و ان لوگوں کی یعنی محبت کے قصے معلوم ہے، مصطفیٰ کی گھر کی محبت نہیں معلوم. آئیے، مصطفیٰ کو اور دو بیٹیاں تھے، ایک تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک تھے حضرت رقیہ. ان کے بچپنے میں ہی حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دو بیٹیوں کی بچپنے میں ہی انگیجمنٹ ہو گیا تھا. یعنی اس زمانے میں بچپنے میں بات کر لیتے، فلاں اے بی کو دیتا ہوں، سی ڈی کو دیتا ہوں، ایسی بات کی جاتی ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح، یعنی بچپنے کی بات بتا رہا ہوں، یعنی انگیج ہو گیا تھا ابو لہب کے بیٹا عتبہ سے. اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نکاح ابو لہب کے بیٹا عتیبہ سے ہو گیا تھا. یعنی بچپنے میں سے بات ہو گئی تھی، اور اعلان نبوت سے پہلے ان دونوں کو وداعی بھی کر دیے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دونوں کو کر دیے تھے کہ زمانہ تھوڑے بیتنے کے بعد اعلان نبوت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کا جب اعلان فرمایا، ابو لہب نے مصطفیٰ کی دشمنی میں اپنے دو بیٹوں سے کہا، اس کو دلی تکلیف بھی دینا، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مارنا پیٹنا، ان کو بائیکاٹ کرنا، یہ نہیں، ان کو یعنی مینٹلی بھی اپسٹ کرنا. ان کی دو بیٹیاں یہاں سکون سے جیتے ہیں، اس پر یہ خوش ہے نا، بھیجاؤ دونوں کو اپنے اپنے گھر، کہ دونوں بھی عتبہ بھی عتیبہ بھی اپنے بیویاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے باپ کے گھر بھیجیے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب یہ دونوں آئے، مصطفیٰ without any hesitation, without any delay آپ کا نکاح حضرت عثمان سے کرتے ہیں، ایک بیٹی کا نکاح. اور چند سالوں میں جب ایک بیٹی وفات ہو جاتی ہے، دوسری بیٹی کا بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر کے جب زندگی گزارتے ہیں. جب دوسری بیٹی بھی انتقال ہو جائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عثمان اگر مجھے اللہ 100 بیٹیاں بھی دینا، ایک کے بعد ایک تجھے ہی دیتا. یعنی بیوی میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، آج کل اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے، لاسٹ ویک جب جمعے میں مغرب سے عشاء تک جو بات ہوتی رہتی ہے ہمارے پاس، یعنی بیان چلتا مغرب سے عشاء تک، اس میں یہی بات چلی کہ کسی نے سوال کر دیا تو موضوع وہ بن گیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے رہنا چاہیے، میاں کیا ہے، بیوی کیا ہے، اس کے بارے میں طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے، خلا کیا ہے، اس کے بارے میں بات چھڑ گئی. تو ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، بیٹیوں کو، ہمارے بیٹیوں کو کیمسٹری معلوم، فزکس معلوم، ہر چیز معلوم، مگر یہ نہیں معلوم کہ وائف کیسا بننا، ایک بیوی کیسا بننا نہیں معلوم. ان کو ٹالرنس نہیں ہے، وہ ہمیشہ باپ جو مانگتی ہے باپ دے دیتا ہے، وہ باپ ہی کے جیسا اپنے شوہر کو سمجھ کے جاتی ہے. وہاں شوہر فائنانشیل سٹیٹس میں ویسا نہیں رہتا، تو ان کے درمیان انبن چلتی ہے. یہ سارے پریشانی کہاں آ کے ٹھہرتا ہے کہ نالج نہیں رہنے سے، کہ جی سرکار اسلام ایک میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کا رشتہ کیا بتاتا ہے، کیسے جینے کا سلوک دیتا ہے کہ بیوی کسی کے غلام نہیں. آج جو شادی کرتا ہے اپنی بیوی کو غلام سمجھتا جی. اور
یعنی برابری کا بھی اسلام جو ہے سبق نہیں دیتا، سر پہ چڑھانے کا بھی نہیں دیتا، پیروں میں داغے کھنڈلنے کا بھی نہیں دیتا۔ بیویوں کو کہاں رکھنا، بیویوں کی ذمہ داری کیا ہے، شوہروں کی ذمہ داری کیا ہے، یہ سمجھا کر اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کیا کرو۔ جی جب بات اب تمہارے گھروں کی شادی کی جب بات آ جاتی نا، پہلے یہ نہیں دیکھنا کون سے ڈیٹ میں میرج ہال اویلیبلٹی ہے، یہ نہ دیکھو، پہلے یہ چیک کرو کہ تمہاری بیٹی شادی کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس کے کیریکٹرسٹکس میں یہ بات آ گئی، اس کی میچورٹی میں یہ بات آ گئی، وہ کسی کے ساتھ ڈیپینڈ ہو کر جی سکتی ہے تو کرو، یا تو اس کو علم دو۔ مصطفیٰ کی سبق یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا سبق یہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سبق یہ ہے، حضرت زینب کا سبق یہ ہے۔ یہ کچھ بھی نہ بتائے ہوئے کوئی آیا ہاتھ تھام لیے، وہ کیسی زندگی جی سکتی؟ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ آج تک ماں باپ پر جو الفاظ تیر مارتا تھا کہ اللہ کے نام کہہ کر جو رشتہ نبھایا ہے وہ تیری غلام نہیں ہے، وہ تیری باندی نہیں ہے، اسے سلیو بنا کر نہ لایا گیا، وہ اللہ کی امانت ہے، تو ہم سے بچ جائے گا، اللہ سے نہ بچے گا۔ یہ کہہ کے بلا کے لاؤ اپنی بہو کو۔ جی یہ سبق کون دیتا ہے؟ آج کل اللہ نہ کرے کتنے ڈیورسز کے کیس مسجد کی سیڑھی چلتے ہیں، کتنے ڈیورسز کے کیس کورٹ کے سیڑھی چڑھتے ہیں، جو کافر ہے، جو اسلام کا ایک نقطہ بھی نہیں جانتا، شوہر بھی مسلم بیوی بھی مسلم، دونوں کسی کافر کو جج بنا کر ٹھہرتے ہیں، وہ جو کہے یہ سن لیتے ہیں، مگر مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہوتی، اگر بات پہ عمل کیے ہوتے، کسی کافر کے سامنے ہاتھ بننے کا کبھی تمہیں موقع نہ ملتا۔ اللہ تمہیں بچاتا، اللہ محبت دیتا، اللہ الفت دیتا۔ اللہ رسول کی بات نہ سننے کے انجام یہ ہے، ہم نے پیشاب کر کے نہ دھونے والے کے سامنے تکبیر باندھ کے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اسی ماہ سفر میں آپ کا نکاح ہوا کہ تاریخ کے ائمہ کہتے ہیں اعلان نبوت کے آس پاس، کوئی کہتا ہے 1 سال پہلے، کوئی کہتا ہے اسی سال، کوئی کہتا ہے بعد سال، یعنی اعلان نبوت کے آس پاس حضرت سید کونین، سید عالم، سیدۃ الجنہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئے، اور آپ زندگی آپ کی جتنی تاریخ ملتی ہے 25 سال زندگی جیے۔ کتنے؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی طرح 50 60 70 نہیں، پوری زندگی آپ کی بس 25 سال میں سمیٹ گئی۔ آپ کے 5 سال تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا، آپ کے والدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ انتقال ہو گئے۔ مصطفیٰ کی چہیتے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مصطفیٰ کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھ لے۔ مصطفیٰ کی کوئی آواز سننا چاہتا ہے نا، وہ فاطمہ کی آواز سن لے رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصطفیٰ کی چال چلن انداز کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ سید عالم فاطمہ کو دیکھ لے، ان کی بات سن لے، ان کے انداز کو دیکھ لے۔ اس لیے اس روئے زمین میں مصطفیٰ جیسے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، مگر آپ کے شکل و صورت کے مطابق فاطمہ سے زیادہ کوئی مشابہ ہے ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ کو اس طرح بنایا کہ جس کو دیکھنے والا ان کے باپ یعنی ان کے والد محترم کو یاد کر لیتا، اتنی مشابہت تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے 5 سال سے ماں کا یعنی جو ساتھ تھا وہ چلے گیا، باپ سے یعنی آپ کے والد محترم حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لگے ہوئے تھے۔ ایک وقت تھا جب کافر و قریش، جب کفار و مکہ جب مصطفیٰ کو پتھرے مارتے تھے، جب کوئی اذیت پہنچاتے تھے، گھر گئے خدیجہ انتظار کرتے تھے کہ آپ نے آپ کے چہرے کو صاف کرتے تھے، مگر خدیجہ کے جانے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی مصطفیٰ پریشان گھر آتے ہیں، جب کبھی خون ٹپکتے ہوئے آتے ہیں، کبھی آنسو بہتے ہوئے آتے ہیں، 5 سال کے فاطمہ کپڑا لے کر گھر کی باہر ٹھہری رہتی ہے۔ ابا جان آپ کو کس نے تکلیف پہنچایا؟ کسی نے حضرت
فاطمہ گھر میں جب تھے، کسی نے آ کر گھر کی باہر سے آواز دیا، ہے کوئی گھر میں؟ مصطفیٰ کو یعنی صحن کعبہ میں مصطفیٰ سجدے میں ہے، کسی نے اونٹ کا پورا نجس کے ساتھ مصطفیٰ کا اس کا پیٹ کا حصہ ڈال دیا۔ چھوٹی بچی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے گئے، اپنے ہاتھوں سے اس نجس کو دور فرما کر اپنے والد محترم کا چہرہ صاف کر کے پوچھتے، ابا جان ٹھیک تو ہے؟ کہ بیٹی کی صورت دیکھ کر مصطفیٰ کہتے، بیٹی یعنی غم نہ کرو، اللہ تیرے باپ کا بھلا کرے گا، اللہ تیرے باپ کو مدد کرے گا۔ یعنی اپنے بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ کو دیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نام رکھنے کے لیے فون کرتے ہیں، امام صاحب نام بولیے، دنیا میں خدا کی قسم فاطمہ سے نام سے پیاری نام کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی بتاتے ہیں امام صاحب کوئی اچھا نام بتائیے، کوئی پیاری نام بتائیے، کوئی نیا نام بتائیے۔ میں اس منبر سے کہنا چاہتا ہوں جتنے اچھے نام تھے نا وہ پچھلے زمانے کے تھے۔ آج تم گوگل میں جو سرچ کر کے جو ملتا ہے نا وہ شاید اچھے ہو سکتے، جتنے اچھے ہیں وہ تمہیں ہسٹری سے دیکھنا ہوگا، مصطفیٰ کے دور میں دیکھنا ہوگا۔ آج جب کہتے ہیں اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد رکھو، منہ مکھڑ جاتا ہے، جی نہیں کچھ اور کہو، محمد کے پریفکس یا سفکس رکھو، نہیں کچھ اور بتائیے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت سے نوازے، جو اپنے سید کا اپنے آقا کا نام رکھنے سے بھی لوگ جھجکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بچپنے سے علم میں، عرفان میں، صبر میں، استقامت میں، عبادت میں آپ اعلیٰ ترین بچی، اعلیٰ ترین لڑکی بن کے آئے۔ جب آپ چلتے ہیں تو کیسے چلتے آپ اندازہ لگا لیے کہ صحابہ دوڑ کے آتے، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کوئی بوڑھی عورت گھس گئی، آپ کے گھر میں کوئی بوڑھی عورت گھس گئی، اندر چلے گئی۔ ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ جب گھر جاتے پھر واپس آتے سکون سے آتے، یا رسول اللہ کون تھی؟ مصطفیٰ مسکراتے کہتے کوئی اور نہیں، میری بیٹی فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی کی پوری سال 25 ہے، وہ ایسے انداز سے چلتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے مائیں بہنیں کی زندگی ان پر قربان، وہ ایسے چلتی ہے جیسے ایک بڑی عورت چلتی ہے۔ کیوں؟ اگر میں جوان جیسے چلوں، کسی جوان کی نظر مجھ پہ لگ جائے، اس کا شکار میں بن جاؤں گا۔ میں ایسا رہنا کسی غیر مرد کا نظر بھی مجھ پہ نہ پڑے، میں ایسی بوڑھی کی انداز میں چلوں، دیکھنے والا دیکھے کہ اور کہ یہ تو بوڑھی عورت ہے۔ آپ کی ساری زندگی ایسی گزری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شادی کے وقت آیا، آپ کا عمر تھا 15 سال، مفسرین کہتے ہیں 15 سال 5 مہینہ تھا۔ مصطفیٰ نے اظہار نیت فرمائی، میری بیٹی کا میں شادی یعنی نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر پیغام بھیجے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر پیغام بھیجے رضی اللہ عنہ، یعنی اس نیت سے مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا بھی نسبت ہو جائے، مصطفیٰ کے ساتھ ہماری بھی نسبت ہو جائے۔ دونوں کی یعنی بات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرے، یعنی کہے کہ عمر کا زیادہ یہ ہے، اور یہ کہہ کر خاموش رہ گئے۔ اور کسی نے حضرت علی سے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا علی تم کیوں نہیں مانتے فاطمہ کا ہاتھ رضی اللہ عنہ، کہ بات میں یعنی یہ ایسا سمجھو کسی نے کہہ دیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہہ دیا علی تم تو مصطفیٰ کے نزدیک ترین صحابی ہو، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے اتنے رشتے میں ہیں، ایک تو چچا کا لڑکا ہے، کزن بردر بھی ہونا، اور ایک ہے گارڈین کے حیثیت سے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کے پاس سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اپنے پاس رہ کر پالے ہیں، جی اپنے پاس رہ کر، یعنی حضرت علی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ کے گارڈین شپ میں بھی پلے ہیں۔ آپ تو بہت قریب ہیں، کیوں نہ یہ ہو سکتا پوچھ کے دیکھو، کہیں مل گیا تو مل گیا۔ حضرت علی کہتے میرے پاس ہے کیا؟ بڑے بڑے صحابہ پوچھے، مصطفیٰ جواب نہیں دیے، میں نے کہوں تو مجھے کیا مل سکتا؟
حضرت علی مسکراتے ڈرتے ڈرتے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تو دل کی بھی حال جاننے والے ہیں نا، میرے مصطفیٰ غیب کی خبر جاننے والے ہیں نا، میرے مصطفیٰ عرش و جنت کی بات جاننے والے ہیں، اپنے غلام کی دل کی بات نہ جانتے؟ علی کیا مسئلے سے آئے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ مسکراتے بھی ہیں، علی رضی اللہ عنہ ہیبت بھی کھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ کچھ بولنے آتے ہیں، مصطفیٰ پوچھتے علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ ہاں، بس ہاں میں روک دیے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاؤں گا، جاؤ۔ یعنی ہاں بھی نہ بولے نہ بھی نہ بولے۔ جب باہر آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ پوچھے علی بتاؤ، مصطفیٰ ہاں کہہ دیے۔ جاؤ تمہاری وجہ سے میں گیا، مصطفیٰ جیسے بڑوں کو بولے مجھے بھی وہی بولے، میں بولا تھا نا مجھے نہیں ملے گا۔ ساتھ والوں نے پوچھا بتاؤ کہ مصطفیٰ کیا فرمائے؟ مصطفیٰ انشاءاللہ فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمائے علی مصطفیٰ کا انشاءاللہ بھی ہاں ہوتا، مصطفیٰ جو کہہ دے اللہ چاہے تو اللہ چاہ دیتا، یہی تو مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تھے، مصطفیٰ علی ابھی رضی اللہ عنہ آ کے گئے ہیں، مصطفیٰ پر وحی کی حالت طاری ہوئی، مصطفیٰ اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد واپس آئے، واپس آ کے کہنے لگے لوگوں کو جمع کرو، جی لوگوں کو جمع کرو۔ بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ سب جمع ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنی بیٹی کی شادی مصطفیٰ کس کے ساتھ کرتے ہیں اس کے انتظار میں سارا مدینہ جمع ہو گیا۔ مصطفیٰ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کا نکاح کا یعنی شوہر اللہ چن لیا ہے، اللہ مقرر کر دیا ہے۔ اب ہر کوئی پریشان، یہ کیا ہے ماجرا؟ یہ کسی کا نکاح ہو گیا ہے کہ بات سنتے ہیں؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ خوش نصیب بندہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی اور نہیں، یہ حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ علی کے بارے میں جانتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے کم عمر میں اگر اسلام کو یہ قبول کیا تو حضرت علی ہے، سب سے کم عمر میں، یعنی تاریخ اسلام میں ان سے کم عمر میں کسی نے پہلا یعنی وہ پہلے دور میں کوئی اسلام قبول نہیں کیا، 9 سال تھا رضی اللہ عنہ۔ یعنی شروع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادتوں کو اپنے مجلسوں کو جو چوری چھپی چلاتے ہیں، یعنی کوئی نہ دیکھ نہ جائے، دار ابی ارقم کی بات ہے، سرکار دعوت دیے کہ بڑے بڑے قریشوں کو آؤ میرے گھر میں دعوت ہے۔ جب سب جمع ہو گئے، کھا لیے پی لیے، مصطفیٰ نے کہے لوگوں سنو میری دعوت تو قبول کر لی، اب میری دعوت بھی قبول کرو، جی یعنی بلاوے کو بھی قبول کرو۔ کیا ہے جی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے معبود حق برحق وہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حق برحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ یہ جب کہہ دیے، جب کھاتے کھاتے کوئی کھا لیا، کوئی ڈکار چھوڑ دیا، سب اڑ گئے، اس کے لیے ہمیں جمع کرے، اس کے لیے ہمیں بلائے۔ جب سب چلے گئے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے تو ساری دعوت میں حصہ نہیں لیا، مجھے بس کھجوروں کے چند یعنی کھجوریں ملے تھے، میں وہ کھا رہا تھا۔ جب میں چھوٹا بچہ 9 سال کا بچہ، جب مصطفیٰ اتنی محنت سے اس فقیری حالت میں پیسے جمع کر سب کو دعوت دیے اور کسی نے میرے آقا کی بات نہیں مانا، جب میں کھجوروں کو کھا رہا تھا، ابھی میرے منہ میں کھجوریں تھے، میں نے اپنے ہاتھ میں تھوک کر یعنی جلدی کا اظہار، میں نے اپنے ہاتھ میں تھوک کر میں کھڑے ہو گیا، یا رسول اللہ میں تمہاری اسلام کی مدد کروں گا، میں تمہارے دین کی مدد کروں گا، میں تمہاری باتوں کو مانوں گا، میں تمہارے اسلام قبول کروں گا۔ کتنے سال کا بچہ؟ 9 سال کا بچہ۔ حضرت علی المرتضیٰ اس 9 سال سے دین اسلام کی خدمت، کتنے جنگوں سے، کتنے پریشانیوں سے، کوفہ کے گلیوں میں جب مسجد کو جا رہے تھے، جی آپ کے سال بھی یعنی 63 سال تھا کہ آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے جی یعنی
زہر آلود تلوار سے آپ کو مار دیا، شہید کر دیا. وہ 9 سال سے وہ 63 سال تک آپ دین اسلام کے ہر میدان جنگ پر آپ شریک تھے، مصطفیٰ کے ہر یعنی ساتھ تھے. کبھی یعنی خیبر ہوا، کبھی بدر، کبھی احد، مصطفیٰ کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ گزرے ہیں. بات چلی، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ جی علی کیا ہے؟ دونوں عالم کے شہزادے ہیں، یہ سید عالم سیدۃ النساء اہل الجنہ کے شوہر ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. شادی کی بات جب آئی، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر علی میں تمہارے پاس وہ ایک زیرہ دیا تھا نا، وہ زیرہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں ہے، وہ تو میں جنگ کے لیے رکھا ہوں، بیچنے کے لیے نہیں. حضور فرمائے وہ لے کے آؤ، وہ بازار میں لے کے جا کے بیچ کے آؤ. جب حضرت علی وہ زیرہ لے کے جا کے بیچنے لگے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تو پوچھنے لگے علی بیچنے، حضرت عثمان بن عفان پوچھنے علی اس کو بیچ کے کتنا آئے گا مارکیٹ میں؟ اتنا آئے گا. حضرت عثمان بن عفان اس کو لے گئے، لے کر اس سے زیادہ دیے، اور باقی پچھلے اس کے بعد کے زمانے میں شادی جب ہو گئی اس زیرہ کو تحفے کے طور پر حضرت علی کے پاس ہی لا کے دے دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب وہ پیسے لائے، اس پیسے میں سے سوکھے کھجوروں کو منگائے. جی شادی دیکھو جی، کس کی گھر کی شادی؟ جی سید عالم کی، یعنی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی شادی. سوکھے کھجوریں منگائے صلی اللہ علیہ وسلم. خود مصطفیٰ خطبہ نکاح پڑھے. حضرت علی پوچھے، علی سے پوچھے علی تمہیں راضی ہے میں اپنے بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ اس مہر کے عوض میں دیتا ہوں؟ حضرت علی نے خوشی کے مارے کہا یا رسول اللہ قبول ہے، میں نے قبول کرتا ہوں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر گئے، پانی لے آئے، پانی کے ایک بوٹل تھا، اس میں دم کرے، اپنے لعاب مبارک ڈالے، اپنے بیٹی کے اوپر چھڑکے اور اپنے بیٹی کے پشت کے اوپر ڈالے. علی کو بلائے، پانی منگائے، اس میں دعائیں دیے اور فرمائے تم دونوں کو بھی اللہ شیطان سے حفاظت کرے، تمہارے اولادوں کو بھی اللہ شیطان کی شر سے حفاظت کرے. وہ پانی حضرت علی کے اوپر بھی چھڑکے، وہ ڈال دیے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب ان کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کسی صحابی کا گھر کرائے پہ دلائے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یعنی سامان بیچتے ہیں. کیا کیا سامان بیچتے ہیں؟ 2 تکیے بیچتے ہیں، جس تکیے کے اندر روئی نہیں، کھجور کے جو یعنی پتے ہوتے ہیں، اس کو سوکھنے کے بعد وہ ڈسٹ بن جاتا ہے. اس ڈسٹ کو بھرے ہوئے، اس دھول کو بھرے ہوئے 2 تکیے اور 2 کھجور سے بنائے ہوئے جو حسیر جو یعنی میٹ ہوتا اس کو 2 بیچتے ہیں. ایک مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے ایک پاٹ بیچتے ہیں، ایک چکی بیچتے ہیں، یعنی ہینڈ گرائنڈر بیچتے ہیں. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو اپنی بیٹی کے پاس بیچتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی. مصطفیٰ کی گھر کی شادی میں اب ہمیں سبق یہ ملتا ہے، مصطفیٰ نے فائنانشیل سٹیٹس نہیں دیکھا. آج ہمارے بچوں کی شادی کیسے دیکھتے ہیں؟ بیٹی کا ہاتھ دینا ہے تو 6 ڈیجٹس میں اس کا سیلری رہنا، نہیں تو نہیں. خاص گھر ہے کیا جی؟ خاص گھر ہے تو بیٹی دینا بھائی، ورنہ انہیں کمائیں گا کیا، کھائیں گا کیا؟ یعنی ایسا سمجھو گھر ہی تو مالک ہے، خدا گھر ہے. خدا کیا ہے؟ سیلری ہے. اللہ پر توکل کر کے کوئی اپنے بیٹی کو نہیں دیتا، سیلری پہ توکل کر کے دیتا، گھر پر توکل کر کے دیکھتا، اس کے ڈگریز پر جو توکل کر کے دیکھتا. اگر ایمان اللہ پر ہے، صالح لڑکا دیکھو، صالح لڑکی دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے علم دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، سادگی دیکھو، تمہاری بیٹی کی زندگی اچھی رہے گی. دنیا میں کسی کی نسل چلا یا نہ چلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 3 بیٹے بھی شہید ہو یعنی انتقال ہو گئے، حضرت عبداللہ فوت ہو گئے، حضرت قاسم فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم جب فوت ہو گئے، کفار و قریش کہنے لگے اب نسل نہیں چلے گی. کیا دکھ ہوا رہے گا مصطفیٰ کو، اب نسل نہیں چلے گی، اب یہ ختم ہو جائے گی، اب یہ وراثت محمد کو ساتھ لے جانے والا کوئی باقی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اب یہ ختم ہو گئی.
اللہ اپنے عرش سے قرآن کلام پاک اتارتا ہے، جبرائیل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ خدا نے یہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دنیا میں بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ پہلا خاندان ہے بیٹی سے چلتی ہے، یہ پہلا خاندان ہے۔ روم کے امپائرز بھی تھے، پرشین امپائرز بھی تھے اس زمانے میں۔ ایک بتاؤ اس یعنی خاندان سے آج کوئی زندہ ہے؟ رومن امپائر سے آج کوئی زندہ ہے؟ ان کی خاندان نسل سے کوئی زندہ ہے؟ مگر میرے مصطفیٰ کا خاندان آج بھی زندہ ہے، بیٹوں سے نہیں بیٹی سے ہے۔ میرے خدا نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ایک تو آب کوثر دے گا، اس دنیا میں بھی کوثر ہے، لوگوں کا نسل بیٹوں سے چلے گا، آپ کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ یہ نسل کیسے؟ کثرت نہیں، جب کثرت سے بھی زیادہ ہو اس کو کوثر کہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہم نے آپ کو دیے ہیں، فصلی لربک وانحر، تم اللہ کو نماز پڑھو، اللہ کے لیے قربانیاں کرو، ان شانئک هو الابتر، آپ کے لیے جو انگلی اٹھاتا ہے جو بے نسل ہیں وہ بے نسل ہو سکتا، آپ نہیں ہو سکتے، آپ کی نسل قیامت تک چلتے رہے گی۔ اللہ رب العزت اس طرح شان و شوکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی شادی کو حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نکاح یعنی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم جتنے بے نکاح لڑکے لڑکیاں ہیں انہیں صالح جوڑے نصیب فرما، جتنے بیوہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں بھی پھر روشنی عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بے اولاد ہیں انہیں بھی صاحب اولاد بنا۔ ہم نے جو کچھ بھی سنتے ہیں کہتے ہیں اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔